إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور ہم سب کو اللہ جل شانہ کی تعریف ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، خواتین پر ہر زمانے میں کسی نہ کسی ناحیے سے ظلم ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین پر ظلم کی ایک الگ کیفیت تھی، جس کا خاتمہ اسلام نے کر دیا اور خاتون کے، عورت کے مقام اور مرتبے سے انسانیت کو واقف کروایا۔ زمانہ گزرتا گیا تو ہر دور میں خواتین کے ساتھ امتیازی معاملات کیے گئے ہیں، اور آج زمانہ علم کی انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا ہے۔ ہر گھر گھر علم کی کرنیں عام ہیں، لیکن اس کے باوجود
خواتین پر ظلم کے نت نئے طریقے آج رائج کیے گئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی سماج ہو، وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر تہذیب میں عورتوں پر ظلم کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم میں کا ہر شخص یہاں کہی جانے والی باتوں کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ سنیں، اور ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اگر اختیار کر لیں گے تو ہمارے گھر جنت کا راہ بن جائیں گے، امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور گھر کو جس سکون کی تلاش ہے وہ سکون ہمارے گھر میں ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہر مرد کو یہ چاہیے کہ وہ عورت کے امتیازات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عورت ایک ماں کی حیثیت سے ہے، عورت ایک بیٹی کی حیثیت سے ہے، وہی عورت بہن کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہی عورت بیوی کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ایک صنف نازک ہے لیکن اس کے امتیازات الگ الگ ہیں، اور جتنے اس کے امتیازات الگ الگ ہیں اتنے ہی اس کے حقوق اور اس کے متعلق مرد کی ذمہ داریاں بھی ان پر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہر ایک کی حیثیت سے ایک آدمی کو اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ہم مرد حضرات کو قرآن مجید کی اس آیت پر بڑا ہی فخر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 34 میں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت کے حاکم ہیں۔ اب اس آیت کے اس فقرے کو لے کر بعض لوگوں میں یا بعض مردوں میں ایسا نشہ طاری ہوتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے تلوے کی دھول سمجھتے ہیں۔ وہ ظلم کریں گے، ستم کریں گے، مختلف انداز کے، ان کے ذہن میں کیا رہے گا کہ میں حاکم ہوں، عورت میری سن کر رہے۔ پتہ نہیں یہ ذات مردوں کو کس نے سکھا دیا۔ اور یہی ایک چیز ہے فخر کی جس کی وجہ سے عورت پر تشدد کے طریقے علیحدہ علیحدہ اختیار کیے جاتے ہیں۔ سماج میں ایک زمانہ ایسے تھا کہ عورت کو مردوں کی محفل میں نچا کر ظلم کیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عورت کی بیوگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن آج ظلم کے کچھ طریقے الگ الگ ہیں، اس کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ تو نہیں کرتے ہیں، محفلوں کی زینت تو نہیں بناتے، لیکن عورت کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں کے حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے بہنوں کے حقوق کو ہم پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے ہے، چند مثالیں اس کی آپ کے سامنے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ شوہر کی حیثیت سے ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس نکاح کے فیضانات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اپنی بیوی کو وہ غلام اور باندی سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کل میں آج کے خطبے کی تیاری کے لیے ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو بامبے کا ایک واقعہ پیش آیا 3 دن پہلے جو اخباروں کی زینت بنا کہ عورت نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک کم تھا اور شوہر نامدار کو غصہ آیا اور بیوی پر تشدد کیا، ہاتھ میں ایک ہتھوڑا لیا اور بیوی کے سر پہ مارا، بیوی ہلاک ہو گئی۔
سبب کیا ہوگا؟ ایک نمک کے آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت پر یہ تشدد کرے. اگر یہ غیر سماج میں ہوتا تو ہم اپنی ہوا نہیں رہ سکتے، لیکن اگر مسلم سماج میں اگر یہ ظلم ہوا تو یہ تو میڈیا کے لیے زینت بن گئی کہ دیکھو مسلمانوں میں جہالت کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ ایک نمک کی خاطر اس نے ایک خاتون کی جان لے لیا اور کل میڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک ہیڈ لائن بنا دی. لیکن ظلم کا ایک طریقہ ہے، یہ چلتا ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو کا انداز بڑا عجیب و غریب رکھتے ہیں. کیسے؟ ان کے لیے غلط زبان کا استعمال کرنا، گالی گلوچ کے الفاظ استعمال کرنا، تذلیل آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے جب بھی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. یہ دل شکنی ہے، یہ ظلم کی ایک شکل ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں فرمائی. کیا ہم اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی، آگے کی احادیث پیش کرنے سے پہلے میں آپ کا ذہن یہاں بتلانا چاہتا ہوں. پہلے بیوی کی حیثیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً ماں کا درجہ سب سے اونچا ہے کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. یقیناً ہماری بہن ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے، ہم اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارا خون ہے، ہمارے باپ کی اولاد ہے، ہم اس کی تکلیف کو سہ نہیں سکتے. بلا شبہ آپ کی بیوی سے زیادہ مرتبہ آپ کی بہن کی اپنی جگہ، لیکن غور و فکر کرو کہ ماں اور بہن سے زیادہ بڑا درجہ بیوی کا ہے جو شریعت اسلامیہ نے ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے دیا. ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے ذہنوں میں ایک فطور ہے، وہ فطور یہ کہ ایک بیوی کیا ہے، اگر یہ چلے جائے گی تو دوسری لاؤں گا، تیسری لاؤں گا، چوتھی لاؤں گا. ہم کیا سمجھتے ہیں عورت نہیں، عورت کی حیثیت دیکھیں. آپ کو وہ سکون بیٹی، ماں اور بہن نہیں دے سکتی جو بیوی سکون عطا فرماتا ہے، سکون کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پسلی سے بیوی کی شکل میں تمہارے جوڑے پیدا فرمائے ہیں. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ زندگی کا سکون حاصل کیا جائے. سمجھو بیوی زندگی کا سکون ہے جو بازاروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ماں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بہن سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. بیوی جو سکون دیتی ہے وہ سکون خالہ یا پھوپھی ادا نہیں کر سکتی. اگرچہ کہ ان کا درجہ بڑا ہے لیکن ان سب سے بڑا درجہ ہماری اپنی بیوی کا ہے. کیوں؟ ایک عورت بیوی کی شکل میں ہماری کمائی کو جوڑ کر رکھتی ہے. ایک عورت بیوی کی شکل میں ہمارے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے. ایک عورت بیوی کی شکل میں ہمارے رشتہ داروں کو ملا کر رکھتی ہے. شریعت نے اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی فطرت میں سب چیزیں دی. یہی نہیں، اولاد ہماری ہے لیکن ماں کی حیثیت سے ہماری اولاد کی سب سے بہترین تربیت کرنے والی ہماری بیوی ہے. ماں بہت چاہیے ہمیں، بہن بہت چاہیے، لیکن ہماری ماں اور ہماری بہن ہماری اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی جو ہماری بیوی کر سکتی. اس حیثیت سے ذرا اس رشتے کو سوچ کر. ظلم کی ایک شکل ہمارے پاس بیویوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا رشتہ داروں نے کہہ دیا تو بیویوں سے لڑائی لڑ لیتے ہیں. کیا تم نے ہماری ماں کو ایسا کہہ دیا، ہماری بہن کو ایسا کہہ دیا، چلو نکلو ہمارے گھر سے، آج تمہارا ہمارے گھر سے کوئی واسطہ نہیں. کیا کیا تھا اسے؟ کس بنیاد پر آپ نے یہ جوش اور جذبہ دکھایا میرے بھائی؟ کیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں؟ ہماری زندگی میں تو ایک بیوی ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 بیویاں ہیں. کسی بیوی کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کا معاملہ اختیار نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ آمین میں، نماز کے اوصاف میں، عقیدے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں۔ بیویوں کے ساتھ نبی نے کیا سلوک کیا، ایک مثال لے کر میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، جبرائیل امین سے ابھی آپ کی ملاقات ہوئی، الہی پیغام کو آپ نے سنا، یہ انہونی واقعات سے آپ سٹ پٹا گئے، غار حرا سے زمین پر اترے۔ میری بات کو غور سے سنیں، سکون بیوی کیسے دیتی ہے دیکھیے۔ غار حرا سے اترنے کے بعد اپنے پریشانی کا حال سنانے اللہ کے نبی اپنے چاچا ابو طالب کے گھر نہیں گئے، ابو لہب کے پاس نہیں گئے، ابو جہل کے پاس نہیں گئے۔ مکے میں نبی کے ڈھیر سارے رشتہ دار قبیلے والے تھے، وہاں جا کر آپ نے انہونی واقعات کو نہیں سنایا، بلکہ سیدھا اپنی بیوی کے گھر چلے آئے جن کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ آ کر کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ میرے ساتھ نئے حالات پیش آ رہے ہیں، نئی مخلوق سے میری ملاقات ہوئی، نیا پیغام، میں ان حالات سے ایسے پریشان ہو چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بیوی سکون کیسے دیتی ہے؟ اب سمجھ کیا کہا خدیجہ الکبریٰ، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف حمیدہ تو یہ ہے، دیکھیں زندگی کا سکون یہ ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ تو یہ ہے کہ آپ کنگال لوگوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کے بول والے کے لیے آپ آواز کو بلند کرتے ہیں۔ آپ جیسے اوصاف والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ نبی کو سکون ملا، کیوں؟ یہ سکون کس نے دیا؟ یہی نام ہے سکون۔ آدمی تھکا ہارا ہے تو ہم کس کو سنائیں؟ ماں کو، بہن کو، بیوی کو سنائیں گے۔ کیوں؟ میرے دوستو، بیوی کی حیثیت سمجھو، کیا ہے بیوی کی حیثیت؟ بیوی شریک حیات ہے، ماں شریک حیات نہیں ہوتی، بہن شریک حیات نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا اردو زبان میں، وہ شریک حیات ہیں، ہماری زندگی کی ساجھیدار، شریک ہر غم کی، ہر خوشی کی، ہر لمحے۔ کون؟ بیوی۔ اس حیثیت سے آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آئی، سرسری طور پر اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ تذکرہ یہ ہے، خلا ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس خلا طلاق ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بچی والوں کو دباؤ ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ پیسوں کا دباؤ ڈالتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اللہ اکبر، تم اپنی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کر کے ان سے اخراجات اور ڈوری کس طریقے سے مانگتے ہو، کیوں کر مانگتے ہو، جبکہ تم نے آپس میں ایک ایسا رشتہ قائم کیا جس رشتے کو زبان سے کہا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، کیا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا؟ سمجھو، قرآن نے کہا ہے بات۔ اگر اس رشتے کی باریکی کو عورت سمجھ جائے گی یا آدمی شوہر سمجھ جائے گا تو زندگی میں مٹھاس رہے گا۔ ان دونوں کے اپنے تعلقات کو ذرا غور سے سوچے، یہ وہ تعلقات ہیں جو ماں سے نہیں بنائے جا سکتے، بہن سے نہیں بنائے جا سکتے۔ ایک عورت ہمارے لیے سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی لیے کیا ہے میرے بھائی، یہ ساری کائنات ہماری مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، اگر بیوی ایک سہارا بن کر کھڑے ہو جائے تو کائنات میں اس سے بڑی طاقت کوئی اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، مرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے دست و بازو کی زور آوری کو اپنی بیویوں پر جتانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم
خیرکم لأہلی، دیکھو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین رہتا ہے، اور میں تم سب لوگوں میں بہتر اسی لیے ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی پر تشدد نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مسلمان کس طریقے سے ڈرتا ہے؟ یہی سے ہوتی ہے کیا؟ رشتوں میں کھٹاس یہی سے داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، تم نے کہا سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہے، وہ مومن جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاق کس کے لیے بہتر؟ کائنات کے لیے آپ سب سے بہترین اخلاق کے مجسم ہیں، نہیں لوگوں کے لیے نہیں، بازار والوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرا فقرہ کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم لنسائہم خلقا، اپنی بیوی کے سامنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو ہم بیوی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے اور توڑتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ کائنات کے لوگ اگر کہیں کہ تمہارا شوہر سب سے بد اخلاق ہے، بیوی کہے کہ نہیں میرا شوہر سب سے اچھے اخلاق والا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی اگر کہے تمہارے شوہر گالی گلوچ کرتے ہیں، بیوی دفاع کرے کہ جس شخص نے میرے خلاف گالی نہیں دی وہ تمہارے خلاف کیسے گالی دے سکتا؟ وہ آدمی سب سے اچھا ہے جس کی اخلاق کی شہادت ایک بیوی دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کیا کرو۔ سبحان اللہ، معاشرت کا سلوک سب سے اچھی طریقے سے کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، تم نے کہا کوئی بھی آدمی کسی مومن عورت کی برائی کو بیان نہ کرے۔ فرق ہے فرق، انگلی سے کسی چیز کو ہم گھستے ہیں، اپنی بیوی کے عیبوں کو اس طریقے سے گھس گھس کر مت نکالو۔ کیوں؟ اگر اس کی ایک ادا تمہیں ناپسند آئے گی تو دوسری ادا تم کو پسند آئے گی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ واقعہ سنا کر اور کچھ احادیث سرسری طور پر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول اپنی بیوی سے جھگڑا کرے، بیوی سے بہت جھگڑا چل رہا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں تیری شکایت امیر المومنین سے کر دوں گا، اور امیر المومنین کا ہنٹر تجھے سدھار کر رکھے گا۔ وہ حضرت عمر کے گھر تشریف لایا تاکہ اپنی بیوی کی شکایت، آپ کے دروازے پر کھڑا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عمر سے جھگڑا کر رہی ہے، اور وہ جھگڑا اتنا بلندی کے ساتھ کہ باہر کھڑے ہوئے سڑک پر آدمی کو وہ جھگڑے کی آواز نہیں دے رہی۔ یہ صحابی تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، یہ عورت امیر المومنین کی بیوی ہوتے ہوئے یہ گستاخی کر رہی ہے، تو بس میری بیوی تو اس سے اچھی ہے، کم سے کم گھر کے اندر جھگڑا کری، باہر تو آواز نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت عمر اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ شخص یہاں کھڑے ہو کر میرے گھر کی باتیں سنا۔ آپ نے ان کو پکارا، ادھر وہ چلے آئے۔ کہا کہ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، مسئلہ حل ہو گیا، وہ چلے گا۔ بولے کہ کیا مسئلہ ہے وہ؟ تو بولے کہ کئی دن سے میری بیوی کا جھگڑا میرے ساتھ چل رہا ہے، سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے۔ اس کی شکایت لایا تھا تاکہ آپ اس کو سدھار لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے کمال کی بات کہی ہے۔ ہم نے کہا ہر شوہر کس نظریے سے اپنی بیوی کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہارے گھر میں گھر کا کام کاج کون کرتا ہے؟ کہا کہ میری بیوی۔ تمہارے کپڑے کون دھوتی ہے؟ بولے کہ میری بیوی۔
کھانا بنانے والا کون ہے؟ تو میری بیوی. بچوں کی نگہداشت کرنے والے کون ہیں؟ میری بیوی. خادم غلام لونڈی کوئی ہے؟ جا کے کوئی نہیں. سارا کام بیوی کرتی ہے. جا کے ہم کم بخت ایک عورت بیوی کی شکل میں اتنے سارے کام کرتی ہے تو وہ اگر اس کے سننے جا تو تیرے اندر کیا فرق ہے؟ چل بھاگ یہاں سے بھگا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے بھائی. آپ بتلائیے دین پہ ہاتھ رکھ کے. یقیناً ہم باپ ہیں, ہم کو فخر ہے ہماری اولاد پہ, لیکن ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے مردوں سے میرا ایک سوال ہے, کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنے بیٹے کی غلاظت کو ٹائلٹ کو دھلایا؟ نہیں, ہم وہی کو دے. دیکھو بچہ ٹائلٹ کے لیے اگر آپ دھلا دو, آپ کیوں نہیں دھلائے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بڑی محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو پکا کر کھلاتا ہے؟ نہیں بولے بیگم بھوک لگی کھانا لگو, کھانا تیار نہیں تو اس پر غصہ ہو جائیں گے, بولے اتنا وقت ہو گیا کھانا کیوں تیار نہیں؟ میرے بھائی ایک عورت ہے کتنے لوگوں کو دیکھے گی, کتنے لوگوں کو دیکھے گی, اس پہ بھی رحم کر ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا. خلیفہ راشد نے جب یہ قول ہم کو سکھایا جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں محبت پیدا ہوتی ہے, تو ہم اس زاویے سے اپنی بیویوں کا جائزہ لینے کی کوشش کیوں نہ کریں. چلیے آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات ہم کو دی ہیں. کیسے؟ ہمارے بہت سے دیندار بھائی ہیں جن کو اپنے دینی کاموں سے فرصت نہیں, یہاں دعوت, وہاں تبلیغ, وہاں تبلیغ, یہاں بھاگے وہاں بھاگے, یہ نماز وہ نماز, صرف مشغول ہیں ہم لوگ بس. اور ہم لوگ بیویوں کے ساتھ ظلم یہ کرتے کہ اپنی بیویوں کا وقت دیتے ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہے. ادھر کاروبار ادھر کاروبار, ساری کی ساری چیزیں عبادت. بعض صحابہ بھی تھے ایسے جو اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیا کرتے تھے, اور انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہی نکلے رہیں گے, نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے, روزے ہی رکھتے رہیں گے, قیام اللیل کرتے ہی رہیں گے, ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہیں گے. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن مظعون بھی اس میں ہیں, حضرت ابو الدرداء بھی ہیں, کئی صحابہ کے نام اس میں آتے ہیں. اگر آپ عورت کو وقت نہیں دو گے تو پھر عورت تو آپ کے ساتھ جھگڑے گی. اس کو وقت دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی بے مثال ہے. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو الدرداء کو حضرت سلمان فارسی نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں, کہا ان لربک علیک حقا, تم پر اللہ کا بھی حق ہے, ولنفسک علیک حقا, تمہارے نفس اس کا بھی تم پر حق ہے, ولأہلک علیک حقا, اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے. فآتی ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. سبحان اللہ. اللہ کچھ نہیں ہوتا. آپ پوری رات قیام اللیل کرتے رہے بیوی کا حق مان کر, آپ پورا دن اللہ کو راضی رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے بچوں کا حق مان کر. سبحان اللہ. کبھی ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا گیا کہ ایک مشیر رہتا, آپ کو معلوم ہے یورپ اور امریکہ میں مشیر سے مشورہ لینے کے لیے پیسے ادا کرنا پڑتا ہے, پر اوور چارجز. آپ کو اگر مشورہ لینا ہے تو پر اوور پیسے دینا پڑتا ہے, تو وہ مشیر آپ کو اچھا مشورہ دے گا. ایک آدمی ایسے ہی مشیر تھا, صرف مشیر, لیکن اپنے اہل و عیال کو وقت نہیں دیتا تھا. ایک دن اس کا بیٹا آیا, آ کر بولا کہ بابا مجھے آپ سے بڑی اہم بات کرنا ہے. بولے کہ نہیں بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے, میں فلاں کو ٹائم دیا ہوا ہوں, لہذا مجھے آفس جانا. بیٹا پوچھا کہ ابا جان ایک بات بتلائیے, پر اوور آپ کیا چارج کر کے گفتگو کرنے کے؟ بولا کہ بیٹے $300 لیتا ہوں میں ایک آدمی نے, 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہوں. بولا ٹھیک ہے 1 منٹ ٹھہرو. گیا اپنا غلہ لایا, کھوڑ کر $300 باپ کو دے کر بولا کہ اب آپ میرے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھیے. دیکھنے کو ایک خادثہ دکھتا ہے لیکن یہ ریئلٹی ہے. بحیثیت باپ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے, بحیثیت شوہر ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہماری بیوی کو دینے کے لیے. جب اولاد کے حادثے ہو جاتے ہیں, گھروں کے حادثے ہو جاتے ہیں, تو ہم بڑے غضبناک ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ذلیل اور خار کرنے لگتے ہیں. کہاں غلطی کر رہے ہو ذرا سمجھو, کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آخری حدیث کے بعد ایک اور ظلم کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ کائنات کے لیے رحمت ہے اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ گھروں میں وقت کس کس طریقے سے بتاتے تھے اور آپ لوگوں کو کیسے کیسے وقت دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے کاموں میں کتنا تعاون کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا سوال کیا امتی نے نبی کے بارے میں۔ حضرت عائشہ کیا پیارا جواب دیتی ہے، کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ کان یکون فی محنت آلہ تونی خدمت آلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کام کاج میں اتنا ہاتھ بٹاتے تھے جتنا بحیثیت شوہر ہر مرد کو بٹانا چاہیے، اور بات حدیث میں اس کی تفصیل ہے، لیکن کیا کیا کرتے تھے؟ کہا گھر کی صفائی میں ہماری مدد کرتے تھے، گھر کے برتن دھونے میں ہماری مدد کرتے تھے، گھر کے پکوان میں ہماری مدد کیا کرتے تھے، ہماری دل لگی کے لیے ہمارے ساتھ کھیلا اور کودا کرتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب مؤذن کی اذان آتی تو ہم لوگوں کو چھوڑ کر ایسے چلے جاتے تھے کہ آپ اجنبی ہو گئے۔ کیوں؟ کہیں شیطان بیوی بچوں میں الجھا کر نہ رکھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی بات ہے، ہمارے نبی کی بات۔ آج ہم کیا گھر کو جھاڑے مرد کیسا جانا بولتا، ہم جا کر سسرال میں شکایت کرتے ہیں آپ کی بیٹی اتنا ظلم کری، کیا ظلم کری، بولے کہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے بھائی، کبھی آپ گھر کے برتن دھوئے؟ دھونا کیا ہم نے کیا اپنا گھر نبی دھوئے تو ہم کیوں نہ دھوئے؟ نبی گھر کی جھاڑو دیے تو ہم کیوں نہ گھر کی جھاڑو دیں؟ حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے جوتے کے تسموں کو خود صاف کر لیا کرتے تھے اور اپنے جوتوں کی پالش بھی اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شوہروں کے لیے نصیحت نہیں؟ میرے دوست تھوڑا سا رویہ بدل کر دیکھو، زندگی میں مزہ کتنا ہے۔ یہ تلخیاں ختم ہو جائے گی۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایک کانچ کا آئینہ ہے، اس کو تڑپنے مت دو۔ جب تڑپ جائے گا تو بدلا تو نہیں سکتے، لیکن جب بھی دیکھو گے تو چہرہ اچھا نظر نہیں آئے گا۔ تڑپنے دیا کیوں؟ کہاں سے؟ ہم ہمیشہ عورت کو قصوروار کرتے ہیں، ہماری بیوی بدترین شوہر ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے۔ دوستو، بیوی کی تعریف کرنا ہے، بیوی کی برائی مت بیان۔ میاں اور بیوی کے معاملات، اختلافات نبی کی زندگی میں بھی آئے تھے۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی سے اونچی اونچی آواز میں بات کیا کرتی ہوا نبی کی زندگی میں۔ کیا نبی نے ایسے کیا کبھی؟ امت کے سامنے لا کر اپنی بیویوں کو ذلیل کیا؟ نہیں میرے بھائی، وہ بیوی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہمارے اولاد کی ماں ہے، ہمارے گھر کی عزت اور آبرو ہے۔ اس بیوی پر ظلم کر کے اس کے عیبوں کو باہر مت ڈالو، ورنہ آپ کی نظروں میں تو بیچاری گر جائے گی، پھر خاندان والے بھی اس کو تانے دے کر ختم کر دیں۔ ایسے ہوتا آج ہمارے پاس، ایسے ہوتا۔ سسرال میں جاؤ، بہو کی غیبتاں بلے کہ نہیں، خالی سوتے رہتے، کام نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ساس کی خدمت نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے۔ میری اماں ذرا پلٹ کے دیکھو، آپ کی بیٹی بھی کل بہو بن کے جانے والی ہے، آپ بھی کل بہو بن کر آئے تھے، ذرا اپنا بھی ذرا سوچو، اپنا بھی ذرا سوچو۔ وہ شخص شیطان ہے اور شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے جو شخص میاں اور بیوی کے رشتوں میں مداخلت کر رہا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آ کر بولے نہیں، آپ دونوں کا معاملہ حل کرنا چاہیے۔ باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی کے مسائل میں دخل نہ دے، ورنہ بچیوں کو پنکھ لگ جائیں گے، وہ کہے گی کہ میرے باپ کی مدد میرے پیچھے۔ بیٹی آ کر شوہر کی برائی کرے تو بول دینا نہیں بیٹا، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ حل آپ کا مسئلہ ہے، آپ حل کرو۔ ہمارے سامنے مطلب ایک اور بات جس کو کہتے ہوئے میں اپنے خطبے کا خاتمہ کروں گا، وہ بات یہ ہے میرے بھائی، عورت پر ظلم کا ایک طریقہ آج کے ہمارے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں اور خود دینداروں کے گھروں میں یہ ہے کہ ہم والدین کی وراثت میں عورت کا حصہ دینا نہیں چاہتے۔
یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا انکار ہے۔ خالی انکار نہیں، اگر اس پر بضد رہو گے تو انڈائریکٹلی کافر بھی ہو جاؤ گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ کیونکہ باپ کی وراثت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو ایک حصہ مقرر کر دیا، نبی نے نہیں کیا، خلفاء نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بیٹی کو ایک حصہ رکھ دیا، اور اسی طریقے سے شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ بھی رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، لیکن ہمارے ابا ان کی شادی کرے، ان کی شادی کرے، نہیں وہ شادی کرے باپ کی ذمہ داری تھی، وراثت شادی میں شامل نہیں ہوتا، ذمہ داری نہیں، جو ہے نا شادی کرنا ہے، وراثت باپ کے موت کے بعد جو ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کی وراثت کہتا ہے۔ سمجھو ذرا بات کو، اس کو اس میں لا کر کیوں ملا، اس کو اس میں لا کر کیوں ملا رہے ہو؟ اسی طریقے سے بعض جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو کا حصہ نہیں دیتے۔ بھائی اگر کیا کرتے ہیں ہمارا کہاں آپ کا حصہ بنا بھائی؟ اگر آپ کے بھائی کو مرحوم کو ایک بیٹا بھی ہے تو کائنات کا خاندان کا کوئی فرق بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا حق جتا رہے ہیں ہمارے بھائی کی جائیداد نہیں، آپ کے بھائی کی نہیں، بیوی کا حق ہے، اس میں آپ کا حصہ نکالیے، اس میں نکالیے حصہ، 1/4 حصہ مقرر کیا گیا، نکالیے۔ بیوی کے مال میں شوہر کا 1/8 حصہ ہی نکالیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، کیا امت میں یہ مجال ہے کہ وہ حقوق ادا نہ کرے؟ وہ دے دیں گے۔ اگر کوئی بندہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ کا باغی ہوا کیا نہیں ہوا؟ اللہ کا باغی وہ دیندار کہاں ہے؟ افسوس وراثت کے یہ معاملے آج صحیح العقیدہ اہل حدیثوں کے اندر آ رہے ہیں۔ افسوس تو یہاں ہوتا ہے ہمارے پاس، کورٹوں میں کیس چلا گیا، کچہریوں میں کیس چل رہا ہے وراثت کا، مگر شریعت سے وراثت تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ میں ایک آخری قصہ کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، اردو زبان کے سب سے پہلے مفسر قرآن شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، بستر موت پہ تھے، اپنی اولاد کو بلایا، ساری وراثت تقسیم کر دی۔ لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لیکن کیا تم نے سنا نہیں اللہ نے کیا کہا؟ وَآتُوا ذُو الْحَقِّ حَقَّهُ، حقداروں کو حق دے دو، وہی کر رہا ہوں، حقداروں کو حق بانٹ دیا، قصہ خلاص۔ یہ ہے میرے لیے، یہ ہے سلف صالحین کی زندگی، حق دینا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ میرے بھائی میاں بیوی کے رشتوں میں مٹھاس پیدا کرو، عورتوں پر کسی قسم کا ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کانچ کے نگینوں سے تشبیہ دیا، ان نگینوں کو توڑ پھوڑ مت دو ورنہ زندگی ادھم ہو جائے گی، اولاد کی تربیت ختم ہو جائے گی، گھروں کا نظام مکمل خاتمہ ہو جائے گا، وہ گھر جہالت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باہمی حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن اور سنت کا ہم سب کو پیروکار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔